اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں سب مادہ پرستی کی طرف گامزن ہے۔ ہر کوئی پیسہ بنانے کے چکر میں ہے۔ اس پیسہ بنانے کے چکر میں انسان نے یہ نہیں دیکھا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لوٹ مار، کسی کو دھوکہ دے، اس کو دھوکہ دے، اس کو دھوکہ دے، بس ہر طرف سے یہی ایک سوچ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ بڑے بڑے مکان بنانے کے چکر میں انسان کس کس کو دھوکہ دیتا ہے، کس کو دل آزاری کرتا ہے، کس کی گھر کا چولہا بند کرتا ہے، اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ میرا مکان بڑا ہو، کار کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس ہو۔ اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے انسان جس میں اس نے حرام کا مال لگایا ہوا ہے، لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، نہ جانے کس کس ذرائع سے پیسہ اکٹھا کر کے اتنے بڑا عالی شان مکانے کی دھن لگی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا مکان بنا کے کار کوٹھی بنگلہ حاصل کرنے کے باوجود، بہت بڑے محل بنانے کے باوجود اوپر لکھوا دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، جس میں انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں نے یہ سارا مال کیسے اکٹھا کیا۔ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، پتہ ہے اس کو کہ مرنے کے بعد میں نے قبر میں جا کے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ جو میں آج اتنا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، نہ کہ انہوں نے حساب دینا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا قرآن میں کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لیکن انسان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، دن رات شب و روز گناہوں کے پہاڑ پہ پہاڑ بناتا جا رہا ہے۔ اس ناسمجھ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کے لیے کیا اسلوب عطا فرمائے ہیں۔ ان سب برائیوں کے باوجود، ان سب گناہوں کے باوجود اور اللہ کی ناشکری کرنے کے باوجود، اپنے لیے گناہوں کے انبار لگانے کے باوجود، انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ انسان کو بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو چاہے جتنی مرضی لمبی عمر حاصل کر لے، چاہے 50 سال 60 100 سال جتنی بھی جی لے، میرے دروازے تیرے توبہ کے لیے کھلے ہیں، آجا آپ توبہ کر لے۔ اسی توبہ سے متعلق آج کا ہمارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ جب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی کا شکار ہوئی، بہت عرصہ ہو گیا بارشیں نہ ہوئیں، زندگی کے بہت سارے مسائل جنم لینا شروع ہو گئے، تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بران رحمت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما، لیکن پھر کافی عرصہ گزر گیا، رحمت کی بارش نہ ہوئی، تو لوگوں نے پھر اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کو طور پہاڑ سے پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما، رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ایک کھلے میدان میں جمع کرو تو رحمت کی بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قوم کو اکٹھا کر کے کھلے میدان میں جمع کر لیتے ہیں، لیکن پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، رحمت کی بارش نہیں ہوتی، لوگ پھر پریشان ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پھر دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، رحمت کی بارش نہیں ہو سکتی، جب تک یہ بندہ اس مجمع میں رہے گا رحمت کی بارش نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی ہے، اس کو ہم باہر نکالیں تاکہ رحمت کی بارش ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے عرض کرتا ہے کہ موسیٰ بس آپ ندا دو، باقی کام ہمارا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آتے ہیں تو بآواز بلند اعلان کرتے ہیں کہ اس مجمع میں ایک ایسا شخص، گناہ گار شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کو روک رکھا ہے، اور جب تک وہ شخص اس مجمع سے باہر نہیں نکل جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ تو اس مجمع میں ایک شخص ایسا تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بندہ بہت نادم اور شرمسار ہوا، اس کو پتہ چل گیا کہ کچھ عرصے سے، پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک گناہ مسلسل کرتا آ رہا ہے۔ اب وہ شرم کے مارے اٹھتا نہیں تھا، اٹھ کے باہر نکل نہیں سکتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آدمی اتنا گنہگار ہے جس کی وجہ سے ہم پہ سختی ہوئی۔ اس دوران اس کے دل میں ایک توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دی۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ اس مجمع میں سے کوئی شخص نکل کے بھی نہیں گیا اور باران رحمت شروع ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے کوہ پہاڑ پر گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ شخص جس کی وجہ سے میں نے باران رحمت روک رکھی تھی، جب آپ نے اعلان کیا کہ ایک گناہ گار شخص ہے جس کی وجہ سے باران رحمت رکی ہوئی ہے، تو وہ شخص اسی وقت توبہ کرنے لگا اور میرے حضور گڑ گڑانے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، میرے گناہوں سے پردہ پوشی فرما۔ تو میں نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور باران رحمت عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ مقام جو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم توبہ میں دیر نہ کریں، جتنا جلد ہو سکے اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے پشیمان ہوں، گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں پہ پشیمان ہونا اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور پسند آئی ہو تو دوستوں سے بھی اس کا لنک شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔